کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، سبحان اللہ، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اتنی ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم دن میں کتنی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نیت کیجئے انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو کلچر۔ یقیناً آج جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا ہے، اور یوں کہیں کہ فنگر ٹپس پر وہ پوری دنیا گھوم رہا ہے۔ جہاں اس کے بہت سے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں، وہیں پر بہت سے نقصانات بھی ہیں جو ہماری سوسائٹی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جو انسانی کردار پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جو گھروں میں، جی ہاں، جو گھر میں بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کہیں فوائد تو ہیں لیکن نقصانات کی بھی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پر ہم اپنے مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا۔ تہیہ یہ ہونا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر عمل شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ ہم شریعت سے ہٹ کر کوئی کام بھی نہ کریں۔ جو کام ہمارے لیے جائز ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ پھر ہم وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اگر ہم صرف ویڈیو کو ہی لے لیں تو آپ اس میں اچھی نیت کا استعمال کر سکتے ہیں، اچھا کانٹینٹ دے سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں لیکن ہماری یہ نیکی کی دعوت یہ رہے گی، اور انشاءاللہ جو عمل کرتا رہے گا اس کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، آپ جڑے رہیے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی مبلغین سے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مبلغین کو میں دعوت دوں گا تاکہ مبلغین منچ پر تشریف لائیں، اور پھر انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی ہوگی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نقیب عارف مدنی صاحب ہوں گے، جی انشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، عبدالواجد بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مرحبا، کیسے ہیں نقیب بھائی؟ الحمدللہ، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ قربان بھائی مرحبا کہتے ہیں، جی ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مرحبا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا، تشریف لائیں۔ آئیے عادل بھائی، ماشاءاللہ نعت خوان اسلام بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، جی السلام علیکم، ماشاءاللہ مرحبا محمد۔ آئیے جی عبدالواجد بھائی، ماشاءاللہ مرحبا، کیسے ہیں عبدالواجد بھائی؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ اور قاری سید ظہور شاہ صاحب، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، ترجمہ اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ
من واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال لے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہ واقعہ بھی میدان تیہ میں ہوا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ من اور سلویٰ سے اکتا کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں جیسے ساگ، ککڑی، پیاز، گندم اور مسور کی دال ملے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں محنت اور مشقت کے بغیر اتنا اچھا کھانا مل رہا ہے تو کیا اس کے مقابلے میں ہلکی قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کر دی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو مصر چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ مزید فرمایا کہ ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ یعنی ذلت و غربت یا آیات الہی کا انکار اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اس وجہ سے تھا کہ یہودی پہلے ہی سے نافرمان اور اللہ پاک کی حدیں توڑ کر مسلسل سرکشی کرتے رہتے تھے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، یہاں مصر سے مراد ملک مصر یا
مطلقاً کوئی شہر ہے۔ نمبر 2، ذلت مسلط کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل خوار ہوتے رہیں گے۔ انہیں دنیا میں اگر کوئی عزت ملی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی توفیق ملنے یا دیگر اقوام کا سہارا ملنے کی صورت میں ہی ملے گی۔ اور غربت مسلط کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ یہ دولت کے حریص رہیں گے یا یہ معنی ہے کہ ان کے دل غریب رہیں گے۔ فی زمانہ یہودی اگرچہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہیں، لیکن دولت کے سب سے زیادہ حریص، سود خور اور دل کے غریب بھی یہی ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی آیتوں سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات یا تورات کی آیتیں ہیں۔ نیز یہودیوں نے مختلف اوقات میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا۔ ان میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہم السلام جیسی جلیل القدر ہستیاں سر فہرست ہیں، اور ان سب کو ناحق شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ درس بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہرائی میں گرے، کاش اسے سامنے رکھ کر عبرت کے لیے مسلمان بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بالخصوص اس ٹاپک کو ہم سامنے رکھیں اور شریعت مطہرہ کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو ہماری آخرت میں بھی یہ وبال بن کر ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی عادل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا
کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین
نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور شمع دل مشکات سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کیا بات ہے عادل بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں ہمیشہ ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اللہ ہمیں مچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے یہ دل حضور کی محبت میں دھڑکے، یہ آنکھ بہے تو حضور کی محبت میں بہے، یہ دماغ سوچے تو حضور کے مدینے کو سوچے، حضور کی یادوں میں گم ہو، ہمارے تصورات کہیں جائیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھیں، حضور کے مدینے کا تصور باندھیں، حضور کے پسینے کا تصور باندھیں، حضور کے شہر کا تصور باندھیں۔ سبحان اللہ، اللہ انہی تصورات میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوں ہی اچھے انداز میں اپنی زندگی کو بھی ہم بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ یہ جملہ صرف کتابوں کا مجموعہ یا الفاظ کا مجموعہ یا کتابوں کی رونق نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھیں تو اس کے پیچھے حقیقی طور پر عظیم سبق ایک پوشیدہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی زندگی کا ہر وہ عمل جسے کرنے میں انسان کسی حدود، کسی قید قیود کا خیال نہ رکھتا ہو تو وہ اس کے لیے عمل نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان حد سے زیادہ کھا لے گا تو یہ کھانا انسان کے لیے کیا ہوگا؟ نقصان کا باعث بن جائے گا۔ حد سے زیادہ اگر بھوک لینا شروع کر دے گا تو یہ بھوک بھی انسان کے لیے کیا ہوگی؟ نقصان دہ ہوگی۔ تو انسان کے لیے چاہیے کیا ہے؟ معتدل رہے۔ جب معتدل رہے گا، کھانا جتنا کھانا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے،
کچھ کم کھائے گا، جیسے احادیث میں بیان کیا گیا ہے، شریعت مطہرہ جیسے بیان کرتی ہے، وہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھوک بھی برداشت کرنی ہے تو ایک حد تک ایسی بھوک برداشت کرنا، ایسی ڈائٹ شروع کر دینا کہ انسان کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اتنا کمزور ہونا شروع ہو جائے کہ ایک تو چلیں ڈائٹ تو اس نے کی لیکن بہت سی بیماریوں کو بھی اس نے ساتھ آ کر جنم دے دیا ہے، تو یہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ ہمیں معتدل ہو کر رہنا ہے، اپنی زندگی معتدل گزارنی ہے، درمیانہ رہ کر گزارنی ہے، نہ حد سے تجاوز کرنا ہے، نہ بالکل ہی ہاتھ پاؤں پھینک دینے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، ایسا نہیں کرنا، معتدل ہو کر۔ یہی مدنی چینل کے ناظرین، اپنی زندگی کا جب ہم اصول بنا لیں گے کہ ہر معاملے میں ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، انشاءاللہ ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو کلچر۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ابھی میں مبلغین کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ سے مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مبلغین سے آپ اس ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں، آپ ضرور کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس کیجئے، آپ فیس بک پر کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو لیا جائے گا۔ میں چاہوں گا نقیب بھائی، دین اسلام ہمارا پیارا دین ہے، بحمداللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو ہر عمل شریعت مطہرہ کے مطابق گزارے جبھی اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ یوں کہیں کہ اہم ترین معاملہ ہے، اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے ویڈیو کا سلسلہ، ویڈیو کلچر، اس میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، ان میں سے کچھ ہمارے علم میں ہیں، اور سائنسی ترقی ہونے کے باوجود لا تعداد چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ یہ تو اس جہان کی بات ہے، اللہ نے نہ جانے کتنے جہان پیدا فرمائے اور ان میں کیا کیا پیدا فرمایا۔ ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ آج 2025 ہے، اگر ہم پیچھے دیکھیں 1925 میں تو ان کے سامنے ایسی بہت سی چیزیں نہیں تھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، اور آگے اگر ہم دیکھیں تو 100 سال بعد کیا ہوگا یہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے، کس طرح کیا چیزیں پیدا ہوں گی اور ترقی کتنی بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور بہت سی چیزیں پیدا فرمائے گا، اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے انسان پہ یہ کرم فرمایا کہ جسامت میں جو چیزیں بہت بڑی تھیں، اللہ نے کمزور اور چھوٹے انسان کے قبضے میں انہیں دے دیا کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے اسے تمہارے کام میں لگا دیا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس میں بہت نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے کے لیے۔ اللہ نے بہت کچھ پیدا فرمایا۔ اگر ہم سب چیزوں کو دیکھیں، اور ماضی قریب میں اگر ہم 1973 میں ایجاد ہونے والی چیز موبائل کو دیکھیں تو موبائل نے صرف 50 سال کا یہ عرصہ ہے، اس میں انسانی ذہن پہ بڑا اپنا اثر ڈالا ہے، بڑے تو بڑے بچے بھی اس کے بغیر نہیں رہتے۔ یہ اتنی استعمال ہونے والی چیز ہو گئی کہ اس کے ذریعے بڑے کیا چھوٹے بھی ویلوگ بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اب جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، جی، اگر ہم اس کا درست استعمال کرنا چاہیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں، جی، غلط استعمال ہوگا تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا۔ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے اگر ہم اپنے اعضاء میں غور کریں، اور اپنے اعضاء میں صرف اگر آنکھ کو بھی دیکھیں تو آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نہیں ہے روشنی آنکھوں کی، اس سے پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی آنکھ کو اگر ہم درست استعمال نہیں کریں گے اور اچھی جگہ جہاں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھیں گے تو اس پہ بھی ہماری پکڑ ہے۔ پھر اللہ کا کرم، فضل اور اس کی رحمتیں کیسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو انسان کی خدمت میں لگایا ہے،
اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی کہ عقل کے ذریعے انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے. جی اچھا پھر بالائے کرم اس پہ یہ ہو گیا کہ کہیں عقل بھی خطا کرتی ہے اور عقل سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ نے شریعت عطا فرمائی واہ واہ. ہے. جہاں عقل غلطی کرے وہاں شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے. باقی آنکھوں کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے, اس سے بندے کی زندگی پہ اثر آتا ہے, اخلاق اور کردار میں اس کا بہت زیادہ وہ چیز مؤثر ہوتی ہے اور اثر ڈالتی ہے. جیسے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, آپ اپنی جیب میں کاغذ کا ٹکڑا رکھتے ہیں, بار بار اسے نکال کے دیکھتے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ تو آپ نے بتایا اس میں لکھا ہوا یا سفیان اذکر وقوف بین یدی اللہ تعالی, اے سفیان وہ وقت یاد رکھ کہ تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ اکبر. وہ بار بار اس تحریر کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. پھر یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کوئی ایسا جملہ مجھے لکھ دو جسے میں دیکھوں, اگر غم میں ہوں تو خوش ہو جاؤں, خوشی میں ہوں تو میں اس جملے سے عبرت حاصل کروں. وزیر بڑا با تدبیر تھا, اس نے لکھ دیا ھذا الوقت سیمضی, یہ وقت ان قریب گزر جائے گا, یہ وقت گزرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان کے سامنے ہے اس کا انسانی زندگی پہ اثر ہے. اگر ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کیسی دیکھ رہے ہیں؟ کسی نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ جیسا تمہارا ذہن اور باطن ہے ویسا تمہارا موبائل ہے. تمہاری سوچ جیسی ہے ویسا تمہارا سٹیٹس ہے. تم سٹیٹس پہ کیا لگا رہے ہو, یہی تمہاری جو سوچ ہے اسی کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے. تو ویڈیوز ہوں, تصویر ہوں, جدید ڈیوائسز ہوں, اس سے ہمیں اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے اور عقل کو شریعت کی لگام دے کر چیزیں استعمال کریں گے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اگر شریعت سے ہٹ کے کریں گے پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہے. جی, اس کو اگر شرعی اعتبار سے بھی دیکھا جائے نا تو اس کا استعمال فی نفس ہی, اس کا استعمال ویڈیوز کا استعمال, ویڈیو بنانا, موبائل یوز کرنا فی نفس ہی یہ جائز ہے. لیکن اس کا غلط استعمال, ناجائز استعمال اس کو ناجائز کر دیتا ہے. اب ہم غور کر لیں کہ ہمارا استعمال کیسا ہے. بڑی پیاری بات نقیب بھائی نے کی ہے کہ آپ کا جو اندر ہے نا, آپ کا جو سٹیٹس وہی آپ پھر دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہی آپ دیکھ رہے ہیں, وہی آپ کا موبائل ہے. آپ کا موبائل ہی آپ کی عکاسی کر لے گا. کبھی سسپیکشن کے لیے بھی آپ اس کو کھولیں اور غور کریں کہ میں کیا ہوں. موبائل سے پوچھیں میں کیا ہوں. آپ جو چیز دیکھتے ہیں وہی چیز آپ کے سامنے کثرت کے ساتھ آتی ہے. غور کیجئے گا میں کیا ہوں, آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. اور پھر کیا ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے, یہ بھی سوال ضرور قائم کیجئے گا. دوسرا ایک اور سوال بھی قائم کیجئے گا, کیا یہ عمل میرے رب کو پسند ہے, میرے رب کی رضا کا باعث ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے, یہ شیطان کو راضی کرنے والا کام ہے, یہ وہ کام ہے کہ جو جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے, عمل ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کسی نتیجے پر احسن انداز میں پہنچ جائیں گے. قربان بھائی, میں چاہوں گا کہ بلا مقصد جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر انہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں, اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں, تاکہ ہمارے ویورز کو, ہمارے دیکھنے والوں کو اتنا ایک مرتبہ کم سے کم یہ احساس ہو کہ ہمارا یہ عمل بہت سے نقصان بھی ساتھ لے کر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس جانب پر آپ نے اچھی توجہ دلائی. بلا وجہ, بلا مقصد, جسے کہتے ہیں فالتو فضول, جی ایسی ہی بس بنائی اور اس کو اپلوڈ کر دیا. تو اوبویسلی بہت سارے اذہان کے اندر یہ سوال ہمارا پروگرام دیکھ کر آ سکتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ والا کام نہیں کر رہا, میرے ویڈیوز کے اندر تو کوئی گانے بھی نہیں ہوتے, کوئی لیڈیز بھی نہیں ہوتی, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, اگر میں بناتا ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی میوزک نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں بھی ہے, تو جو اس چیز کے ماہرین ہیں جنہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں. بلکہ جو فضول کام ہے نا, بلا وجہ جو کام ہے, اس سے تو دین اسلام نے مسلمان کو منع بھی فرمایا ہے. سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے جہاں مومنوں کے اوصاف بیان کیے, قد افلح المؤمنون, کتنی خوبصورتی سے مومنوں کے اوصاف کو بیان کرنے کا آغاز اللہ رب العالمین نے فرمایا. پہلے فرما دیا قد افلح المؤمنون, یہ مومنین فلاح پا گئے. فلاح پا گئے. اب ایک اٹینشن ہو جاتی ہے, ایک توجہ, کنسنٹریشن وہاں سے چلی جاتی ہے کہ
مومنین فلاح پا گئے کون نہیں ہے. پھر آگے اللہ رب کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے نا. تو اللہ رب العالمین آگے ان کے پھر وصف بیان فرماتا ہے. ان میں سے ایک وصف یہ بیان فرمایا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, واہ واہ, جو لغو باتوں سے لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں, دور ہٹنے والے ہیں, چھوڑنے والے ہیں. اب یہ لغو کیا چیز ہے, اس کے تحت مفسرین نے بیان فرمایا کہ جس کا دینی یا دنیاوی اخروی کوئی فائدہ نہ ہو مباح کام. مباح کسے کہتے ہیں؟ جائز کام. اب چیز جائز ہے لیکن دنیاوی یا اخروی کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, وہ فضول کام ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ہمیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے, یعنی جو فضول کام ہے, بیکار کام ہے, ان کو چھوڑ دے. کیونکہ یہ جو فضول کام ہے نا, یہ اس کی زندگی میں جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, اس کی جو گیدرنگ ہے وہاں پہ بھی نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کئی مرتبہ یہ اچھے کاموں سے روکنے کا اور رکنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے فضول کام. اسی طریقے سے یہ فضول کام گناہوں کی طرف بھی لے جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہماری بات چلے ویڈیو کلچر کی, تو میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. یہ جو ہر وقت کی ویڈیو بنانا ہے نا ثاقب بھائی, جی, یہ انسان کی جو نجی زندگی ہے نا, پرسنل جو لائف ہے, اس کے لیے بہت ہارمفل ہے, اس کو کئی مرتبہ نقصان پہنچا دیتی ہے. اچھا, ایک تو اپنی زندگی ہے پرسنل لائف, اور پھر دوسروں کی جو نجی زندگی ہے, ان دونوں پر یہ اٹیک کر دیتی ہے کئی مرتبہ. جیسے کہ بہت ساری اس پر جو ہے نا وہ کیسز سامنے آئے پرسنل لائف کے, یعنی اس طرح ویڈیوز بنانے کے. اس میں ہوا یہ کہ ایک لڑکی نے, اٹلی کے اندر ایک لڑکی نے ایک ویڈیو وغیرہ بنائی اور اپنے جو ہے نا کسی کو اس نے مذاق میں سینڈ کر دی. اس نے کیا کیا, اس کو اپلوڈ کر دیا. اب اس نے تو ایک اس میں بنائی تھی, اس میں اس نے جو کچھ منہ سے بولا اور جو کچھ کیا اس نے اس کو دے دی کہ چلو یہ تو بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اپلوڈ کر دیا, اور وہ وائرل ہوئی. وہ وائرل ہو کے اتنی زیادہ اس نے اس کو ذہنی مطلب دباؤ کا شکار کیا, اتنا زیادہ اس کو پریشان کیا کہ اس نے اپنا گھر چینج کیا, اپنی شناخت چینج کی, سب کچھ چینج کرنے کے باوجود بھی لوگ اس کو پہچان لیا کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس کا اختتام کیا ہوا؟ اس کا اختتام خودکشی سے ہوا, یعنی اس نے خودکشی کر لی. یہ ایک کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس طرح بہت سارے کیس ہیں. اچھا, آج کل جیسے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں بچہ ہے ہمارا ویڈیو بنا رہا ہے, بس وہ کچن میں کچھ پراٹھے بن رہے تھے ذرا اس کو دکھا دیا. اب یقین کریں ایسے ہی کیس جو ہے نا USA میں جو ہے نا اسٹڈی ہوا, اور وہ کیس کچھ اس طریقے سے آیا کہ 11-12 سال کے بچے نے جو ہے نا اپنا وہ ایسی وہ ویڈیو بنا دی, اور اس کے اندر کچھ درست نہیں تھا, جو کہ قانونی طور پر بھی سوسائٹی کے حساب سے بھی. اب وہ وائرل وہ اپلوڈ ہو جاتی, اتفاق وہ وائرل بھی ہو جاتی ہے. جب وہ وائرل ہوئی تو اس بچے کے لیے تو پرابلم کریٹ ہوئی, لیکن اس کے جو پیرنٹس تھے, بالخصوص جو والد تھے, اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوئی, یہاں تک کہ اس کو ذہنی دباؤ کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا, اور بہت سارے جو سوسائٹی کے معاملات ہوتے ہیں وہ فیس کرنے پڑے. ایون آخر میں پولیس کو جو ہے نا ان کی حفاظت کے لیے آنا پڑا کہ وہ ان کو سیکورٹی دیتے تھے, پھر وہ کسی کام کے لیے نکلتے تھے. یعنی آپ دیکھیے ایک نارمل سا کام ہوا, لیکن اس نے کہاں تک پہنچا دیا. میں نجی زندگی کی پرابلم کی بات کر رہا ہوں, اس میں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک شخص نے ویڈیو بنائی, وہ جس کے پاس وہ ویڈیو پہنچی نا وہ تھا اس کا دشمن. اس نے اس ویڈیو کو, اچھا ویڈیو اس نے بہترین قسم کے موبائل سے زبردست کیمرے سے بنائی کہ اس کو اگر آپ زوم کریں وہ نا پھٹ جاتے ہیں, وہ جو پکسل وہ ہوتے پھٹ جاتے, لیکن وہ پکسل جو ہے نا وہ اچھا بھلا کھاتا پیتا آدمی, تو اس نے کھیت دیکھا تو آنکھوں کے ذریعے سے کہ اس وقت ہے کہاں پہ اور آگے کی کیا ٹریننگ, وہ بنا کے اپنا اپلوڈ کرتا جا رہا ہے. تو وہ اس کے تھرو آنکھ کے ذریعے سے کہ اس وقت کہاں پر ہے, کیمرے کے لوکیشن کے تھرو اس نے اس کو پا لیا, اور چند دن بعد جو ہے نا اس نے مرڈر کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک بالکل بے فکر ہو کر کسی چیز کو اپلوڈ کر دینا اور سمجھ لینا کہ میں تو ایک نارمل کام کر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو. یعنی بہت سے اس کے نقصانات ہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں جس طرح آپ بیان بھی فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. یہ تو یعنی 1-2 کیسز آپ کے سامنے چینل کے ناظرین ذکر کیے گئے ہیں, وگرنہ بہت سے کیسز ہوں گے. آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں, نقصانات آپ کے سامنے بھی ہوں گے بلا وجہ کا. آپ جیسی سوشل میڈیا کی نظر ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو آپ لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہیں. اچھا, وہیں پر وقت کا بھی ضیاع, پیسے کا بھی ضیاع ہے, غلط استعمال اس کا. آپ خود سوچیں کہ کیسا مس یوز ہو سکتا ہے, بلیک میلنگ کی جا سکتی ہے معاذ اللہ. اچھا, پھر انسانی تعلقات پہ اس کا کتنا اثر پڑتا ہے. اسی طرح تعلیمی اور اخلاقی نقصان بھی اس کا بھرپور میں. یعنی نوجوان نسل زیادہ تر یہ جو ویڈیوز دیکھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تعلیمی میدان میں کہاں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص ہے کہ جو ڈاکٹر بن رہا ہے, اس نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. اب ڈاکٹر بننے کے لیے اسے کیسی پڑھائی کرنی چاہیے تھی, اب وہ یہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے.
اسی طرح ایکس وائی زی اس نے کوئی بھی عہدہ ذہن میں رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی پوسٹ ذہن میں رکھی ہے یا کوئی بھی شعبہ اس نے اختیار کیا ہے کہ میں اس شعبے میں جاؤں گا, یہ کام کروں گا, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, وکیل بنوں گا, ایکس وائی زی کچھ بھی, لیکن وہ جو مقصد تھا حاصل کرنے کا اس پر توجہ نہیں ہے اس کی, وقت ضائع کر رہا ہے. کیا یہ معاشرے کا اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کیا یہ معاشرے کا ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہے؟ کیا یہ معاشرے کا ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے؟ یا اسے معاشرے کو فیس کرنا آئے گا؟ کتنی مشکلات سامنے آئیں گی, وجہ کیا بنے گی؟ وقت کا ضیاع. آج جو وقت ملا ہے اللہ پاک کی قدر کریں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ وقت ملا ہے اور اس وقت کی ہم نے قدر کرنی ہے. میں چاہوں گا جو عبدالواجد بھائی, اس ویڈیو کلچر نے معاشرے میں جو شرم و حیا کو متاثر کیا, یہ کس حد تک متاثر کیا؟ ایک تو یہ متاثر کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اب اس کا سد باب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم و حیا کا جو آپ نے سوال کیا کہ اس ویڈیو کلچر نے جی یا اس نمود و نمائش کے کلچر نے جی شرم و حیا کے کنسیپٹ کے ساتھ کیا کیا ہے, تو اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ شرم و حیا کے اس بنیادی کنسیپٹ کو ہی چینج کر دیا. یعنی آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ چیزیں کہ جس کو کرنا لوگ شرماتے تھے جی اور چھپاتے تھے, آج یہ شہرت کی بھوک نے لوگوں کو اس چیز پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے لے کر آئیں. اب چونکہ معاشرے میں جو لوگوں کی ذہنیت ہے وہ ایسی کہ اچھی چیز پہ آدمی مشہور نہیں ہوتا, جی کوئی برا کام کر کے آدمی مشہور ہوتا ہے. تو اب جو برا کام ہوتا ہے وہ عموماً شرم و حیا کے خلاف ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب آپ برا کام کرتے ہیں, کوئی بھی شخص برا کام کرتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے شرم و حیا کی جو حس ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اگر میں یہ کہوں کہ اس ویڈیو کلچر نے شرم و حیا کے کنسیپٹ ہی کو ختم کر دیا ہے تو میں غلط نہیں ہوں. اچھا, اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی مسلسل یہ ویڈیو بنانے میں, سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے میں اور مشہور ہونے کے چکر میں رہتا ہے, تو زندگی کے تمام وہ بنیادی تصورات جن کو ہم ویلیوز کہتے ہیں وہ چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آدمی کے اندر سے جو نارمل انسانوں والی خصوصیت ہوتی نا وہ نکل جاتی. اچھا. اب ایک نارمل انسان جو ہے وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارتا ہے, اور کچھ کام اس کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے دیکھیں. جی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دوسرے وہ دیکھ بھی لیں تو مسئلہ نہیں ہوتا. تو اب جس آدمی کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کرے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دے, تو آپ بتائیں کہ پھر اس کی شخصیت کیسی ہوگی. اب اس میں سد باب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے شاہ صاحب, جی. سب سے پہلا جو کردار ہے وہ پیرنٹس کا ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پر کس طرح کا کانٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں, کس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے کس طرح کے لوگ ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. بالخصوص جو فیمیلز ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کو ابتداً اتنا زندگی کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, اور وہ نادانستگی میں کچھ ایسی چیزیں اپلوڈ کر دیتی ہیں کہ جو ساری زندگی ان کے لیے شرمندگی کا باعث رہتی ہیں. جیسے قربان بھائی نے ایک واقعہ بیان کیا جی. کہ وہ بچی تھی, اس کو نہیں پتا تھا, اس نے کچھ نادانی میں ایسا اپلوڈ کر دیا کہ جو وائرل ہو گیا, اور اب اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. جی. تو سب سے پہلے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچے پہ نظر رکھیں. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز شاہ صاحب جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ خود بچے کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے. اس کو معلوم ہو کہ کیا چیز اچھی ہے, کیا بری ہے, کیا چیز لوگوں کے سامنے کرنے کی ہے اور کیا چیز لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ عبادت ہے. جی. عبادت کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو چھپا کر ان کی حفاظت کرو. واہ. کیونکہ جب آپ نیکی کریں اور پھر اس نیکی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو
تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کرنا ریاکاری کے زمرے میں آ جاتا ہے. جی. اور ریاکاری کے بارے میں یہ ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کی نیت سے نیک عمل کرتا ہے تو اس کا وہ نیک عمل برباد ہو جاتا ہے. تو اب عبادت کے بارے میں کنسیپٹ یہ ہے کہ عبادت چھپ کر کی جاتی ہے. جی. اچھا، اب یہاں لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی جا کر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. جی. یہاں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں یا یہاں آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئے؟ اچھا، اس کے دیگر نقصانات تو ہیں جو آئے دن خبریں آتی ہیں کہ پوری فیملی جو ہے وہ عمرے پہ گئی ہوئی ہے، انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی، پیچھے کسی کو پتہ چلا تو اس نے کہا جی گھر خالی ہے. یہ ہے عبد الواجد بھائی، پتہ نہیں ایسے لوگ اتنے متحرک ہوتے ہیں. آپ گئے جی اور چونکہ آپ کی تو پاکستان کی سم بند، فوراً فیس بک آئی ڈی بن جائے گی. اچھا، یہ مجھے معلوم ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ گئے، اچھا پیچھے سے ان کی وہ بن گئی، آئی ڈی بنی. اس آئی ڈی کا بننے کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے ارد گرد میسج کرنا شروع کر دیے میسنجر پر جا کر، جو ان کے جاننے والے تھے کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں، مجھے اتنی ضرورت ہے. مثلا نقیب بھائی یا نقیب بھائی کے نام کی آئی ڈی بن گئی. تو اب ان کی طرف سے وہ میسج جا رہے ہیں. اچھا، بعض پھر ایسی خبریں بھی آئیں کہ انہوں نے پیسے دے بھی دیے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جی. جی ہاں، تو وہ عبادت کو شو کر رہے ہیں. تو اب بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیکی کا کام جو ہے یہ اس طرح سے ظاہر نہیں کرتے الا یہ کہ ضرورت ہو، حاجت. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو جب اچھائی اور برائی کا پتہ ہوگا تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں جی تو لوگ اس میں ہمیں فالو کرتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک بچہ ہے، وہ ویڈیو وہ سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہو گیا، اس کے ملینز میں فالوورز ہو گئے. تو اب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے. جی. تو اب کیا ہوگا کہ وہ مشہور ہے تو اس کو ملین فالوورز ہیں، اس میں سے ملین لوگوں نے دیکھا اور ان میں سے 100 لوگوں نے اس عمل میں اس کی تقلید کی، جی، اس کو کاپی کیا. تو اب یہ تو گناہ کو پھیلانے کے زمرے میں آ جائے گا، جس کو اشاعت فاحشہ بھی کہتے ہیں. جی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کوئی برا کام کرے، برا کام ایجاد کرے، جی، تو اس کو اس برائی کا گناہ ملے گا. اور جو اس کو فالو کریں گے اس کام میں، ان کو بھی گناہ تو ملے گا، لیکن اتنا ہی گناہ اس برے کام کو ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا. اللہ. فار ایگزامپل، ایک شخص ہے، وہ ڈانس کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے. ناچنا حرام ہے. جی. کوئی عشقیہ فسقیہ گانے ہیں، وہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے. اب یہ ناجائز اور حرام چیز ہے. جی. اب کچھ بچیاں ایسے ہیں جو اس کو دیکھ کر اس کو وائرل کرتے ہیں، یا یہ گانے گنگناتے ہیں، یا یہ برے اعمال کرتے ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ یہ گناہگار ہوں گے، لیکن ان تمام کے گناہوں کے برابر گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی. اللہ. اور اللہ معاف فرمائے اگر معاملہ یہیں تک رہتا، لیکن معاملہ اس سے آگے بڑھے گا. جی. وہ شخص کہ جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آج یا کل اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اللہ. اب جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور وہ ویڈیو وہیں اپلوڈ رہے گی اور لوگ اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی بار بار دیکھتے رہیں گے. نارملی ایسا ہوتا ہے جب ایسا بندہ مرتا ہے تو اس کی پرانی ویڈیوز پھر وائرل دوبارہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے. اس کے برے اعمال کو اس کی موت کے ساتھ رک جانا چاہیے تھا، لیکن ہوگا کیا کہ وہ قبر میں ہے، لیکن اس کے برے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے. تو بچوں کو اویئرنس دی جائے، یہ اس کا ایک اور سد باب ہے. حلال حرام کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں بٹھائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو اچھی کتابیں، دینی مواد پر مبنی کتابیں جو ہے وہ پڑھنے کو دیں. تو اب آپ کے بچوں کے اندر جو ہے وہ دینی شعور ڈیولپ ہوگا. اس کے بعد شرم و حیا جی جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو مائیں ہوتی ہیں ہمارے گھرانوں میں، وہ بچیوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا آپ نے بیٹھنا ہے
تو دوپٹہ اپنا ایسے کرنا ہے، جی آپ نے اپنے کپڑے کو ایسے سنبھالنا ہے۔ جی اسی طرح سے جو بچے ہیں ان کو ان کے والد صاحب بتاتے ہیں کہ بیٹا جب آپ نے کسی سے ملنا ہے تو آپ نے ایسے ہاتھ ان سے ملانا ہے، جب ہمارے گھر میں مہمان آئیں تو آپ نے یہ والی بات نہیں کرنی، اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا۔ اب یہ والدین بچے اور بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو اب سوشل میڈیا کے حوالے سے باقاعدہ اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کی تربیت کیجئے۔ جی اگر انہوں نے اپنی کوئی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے تو پہلے تو چھوٹے بچوں کو حاجت ہی نہیں، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر بنی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے جو مواد اپلوڈ کیا اس کو دیکھ کر اس مواد پر ان کو تنبیہ کریں، جی ان کو سمجھائیں، اگر غلط ہے تو اس کو ڈیلیٹ کروائیں، ان سے توبہ کروائیں۔ تو اس طرح سے جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے اور پھر اس طرح کے کاموں میں انوالو نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی فرمایا گیا نا کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے، آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ جیسے ہمارے عبدالواجد بھائی نے فرمایا کہ بچوں پر اپنے گھر سے شروع کر دینا تربیت، پھر آپ اپنے دوستوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دوست ہیں نا آپ، دوستی کا حق ہے، کچھ آپ پر کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں دوستی کے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دوست کو خلاف شرع کام کرنے سے بچائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دوست ایسی ویڈیوز بناتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ویڈیوز وائرل کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسا آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست وہ ان کاموں میں پڑ رہا ہے، پڑ چکا ہے، یا یہ اس راہ کا انتخاب کر چکا ہے، آپ شروع سے ہی سدے باب کر لیں، پہلے سے ہی اس کو روک لیں، پہلے سے ہی اسے سمجھانا شروع کر دیں۔ اچھا آپ نہیں سمجھا پاتے نا تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نہیں سمجھا پا رہے تو حل ختم ہو چکا ہے، آپ لے آئیں اسے کسی عالم دین کے پاس لے کر آ جائیں، آپ دعوت اسلامی کے مبلغین کے پاس لے کر آ جائیں، اسے ہفتہ وار دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں لے کر آ جائیں، مدنی مذاکرہ اس کو دکھانا شروع کر دیں، یوں ہی قافلے کا مسافر بنا لیں، یوں دعوت اسلامی کے ساتھ جوڑ دیں، علماء اہل سنت کی طرف رجوع کر لیں، دارالافتاء اہل سنت کی طرف رہنمائی کا ذہن بنا دیں۔ مسلمان ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، مسلمان جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام، ان کی شریعت کا نام آتا ہے تو مسلمان کا دل کہیں نہ کہیں تو کھٹکتا ہے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے معلومات لے لینی چاہیے، تو پھر وہ شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کب؟ جب کوئی سمجھانے والا ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھانے والے بن جائیں اور احسن انداز میں اپنے معاشرے کو، اپنے معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہوں، بہتر ہم افراد تیار کرنے والے بن جائیں۔ آپ اگر سربراہ ہیں، آپ فیکٹری آنر ہیں، آپ کے ماتحت جو افراد کام کرتے ہیں تو آپ ان میں ایسے اگر افراد دیکھتے ہیں کہ وہ ان ناجائز کاموں میں پڑے ہیں، آپ ان کو بھی تنبیہ کر سکتے ہیں، آپ پر لازم ہے، آپ سربراہ ہیں، اللہ پاک نے یہ آپ کو منصب دیا، آپ اس انداز میں ان کی اصلاح کریں، اچھی انداز میں اصلاح کریں۔ دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھ کر اس کی ناجائز ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کلچر بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے فوائد بھی اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ آج کے اس دور میں بڑی آسانی کے ساتھ ایک منٹ میں یوں کہیں کہ بات آپ کی وائرل ہوتی ہے، پوری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا تھا کہ بعض زمانے میں، یعنی میڈیا کے دور سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فتنے کہیں سے اٹھتے تو وہیں پر دب جاتے تھے، کیوں؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ وائرل نہیں ہوتے تھے۔ آج تو چھوٹی سی بات دنیا کے ایک کونے سے نکلتی ہے اور چند منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جہاں یہ اس کے نقصانات، آپ وہیں پر فوائد بھی تو دیکھیں، بڑی آسانی کے ساتھ دین کا پیغام بحمد اللہ تعالیٰ پہنچ رہا ہے۔ میں اور آپ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، جی ہم مدنی چینل پر بیٹھے ہیں، آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم تو کراچی میں ہیں، اس وقت ہم اسٹوڈیو میں ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ اس وقت اگر فیس بک کے ناظرین ہیں تو آپ فیس بک کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ بھی تو درست استعمال ہے۔ آپ بحمد اللہ تعالیٰ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کو دیکھیں، کتنی بڑی دنیا بحمد اللہ فیضیاب ہو رہی ہے، علم دین حاصل کر رہی ہے، تو یوں علم دین حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، کتنے افراد کی اصلاح اسی میڈیا کے ذریعے بھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس کے درست استعمال نے لوگوں کو دائرہ اسلام میں بھی لانے پر مجبور کیا۔ لوگوں نے جب اسلام کا اصل چہرہ دیکھا، بحمداللہ آپ کو مدنی چینل کے بہت سارے ایسے تاثرات بھی مل جائیں گے، جب یہ پیغام ایسے افراد تک پہنچا کہ جو غیر مسلم تھے، جب انہوں نے مدنی چینل کو دیکھا تو اللہ کے فضل سے وہ دین اسلام کی طرف آئے۔ کیوں؟ اسلام کا حقیقی چہرہ مدنی چینل بحمداللہ بیان کر رہا ہے، اور ہر پروگرام دین اسلام کو
بیان کر رہا ہے, شریعت مطہرہ کو بیان کر رہا ہے, اور پھر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. آپ تو ہر عمل میں ہماری اصلاح فرماتے ہیں, تو اس کا درست استعمال بھی ہے. جب درست استعمال کریں گے تو یہ ویڈیو جو کلچر ہے یہ اپنی جگہ پر ٹھیک رہے گا. لیکن جب آپ دیکھیں کہ اس میں کنٹینٹ کیا جا رہا ہے, اگر ناجائز ہے, غلط ہے, تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوں گے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں, کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا شاہ صاحب, وہ یہ ہے کہ عموماً جو ویڈیو ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے, اپلوڈ کی جاتی ہے, اس میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے. جی. اچھا, تو موبائل فون جب کسی کے پاس ہوتا ہے نا, اور اس کے پاس وقت بھی ہو, جی, تو اس نے سب چھوڑ کر موبائل فون ہی کو استعمال کرنا ہے. اب یہ ایک طرح سے انڈرسٹوڈ بات ہو گئی ہے, ایک عادت سی بن گئی ہے. جی, جی, تو ایک تو یہ کہ یہ ایڈکشن ہے, جی, یعنی ایک نشہ ہے ایک طرح کا. تو اس میں یعنی جو ماہرین اس بارے میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل میں اچھی چیزیں رکھیں. فار ایگزامپل, آپ کے موبائل میں کم از کم 150 کتابیں ہونی چاہیے, کہ آپ کو جب بھی آپ موبائل اٹھائیں تو اب آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو سوشل میڈیا میں کتابوں کی طرف چلا جاؤں. جی, تو اس میں کتابیں رکھیں. اسی طرح سے دعوت اسلامی کو اللہ دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں ایسے ایپس عطا کر دیے ہیں کہ ہم ان ایپس کے ذریعے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. جی, امیر سنت کی اپلیکیشن ہے, نگران شورا کی ہے غالباً, جی, تفسیر صراط الجنان کی ہے, بہار شریعت کی ہے. تو ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں. فیضان حدیث اپلیکیشن موجود فیضان ہے, حدیث. دیگر بہت سی اپلیکیشنز ہیں بحمد اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ اگر وزٹ کریں گے مدنی چینل www.dawatislami.net سے, آپ اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت سی اپلیکیشنز آپ کے سامنے آ جائیں گی. اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں مصروف رکھیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز ہے کہ آدمی جہاں بیٹھتا ہے, جب آدمی فارغ ہو کر گھر میں کسی نہ کسی کمرے میں بیٹھتا ہے, اس کمرے میں اگر آدمی اپنی نگاہوں کے سامنے ایسی چیزیں رکھ لے کہ جو اس کی اٹینشن کو جو ہے وہ گریب کر لیں, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی موبائل چھوڑ کر اس چیز کے ساتھ مصروف ہو جائے گا. اس کی مثال ہے کہ آپ اپنے کمرے میں جہاں آپ اکثر وقت گزارتے ہیں وہاں ایک بک شیلف بنائیں. جی, وہاں پر آپ 30-40 کتابیں رکھ دیں. جی, اب آپ نے صبح آنکھ کھولی تو کتاب نظر آئی, دوپہر میں آپ گھر آئے دیکھا تو کتاب نظر آئی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ موبائل کو چھوڑ کر آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹو کتاب کی صورت میں بھی ہوگا. جی. اچھا, بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنائی جائے, کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو اتارنے میں جو مؤثر ترین عمل ہے ان میں سے ایک قرآن کریم کی تلاوت. واہ, کیا قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں آتا تو مدرسۃ المدینہ بالغان سے پڑھیے. جی, فزیکلی مسجد میں نہیں جا سکتے تو فیضان آن لائن کی سہولت موجود ہے, وہاں رابطہ کیجئے, قرآن کریم پڑھیے. جب آپ کی زبان قرآن پر رواں ہو جائے گی تو تجربہ یہ ہے کہ حسن نیت کے ساتھ جس نے بھی قرآن کی طرف رجوع کیا ہے, قرآن نے اس کو جذب کر لیا, اس کو کھینچ لیا. کیا بات ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. واہ واہ واہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں بڑی برکتیں رکھی. سبحان اللہ. تو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنائیے, واہ, اور اپنے اوقات کو نماز کے ساتھ جو ہے وہ مینج کیجئے. جو عموماً باوضو رہتا ہے, نماز کی اس کو فکر رہتی ہے, تو وہ فضولیات سے بچتا رہتا ہے. تو جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں مصروف رکھیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے پازیٹیو چیزیں رکھیں. کیا بات ہے, زبردست. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, کال کی طرف بڑھتے ہیں. شہریار اتاری چکڑالہ سے عرض گزار ہوں. سید صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آخری مرتبہ مدینہ شریف گئے تھے تو اس وقت آپ کا کیا عالم تھا؟ ذرا بتائیں کہ عاشق کا دل بھی پارا پارا ہو جائے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یقیناً ہر عاشق رسول, میری کیا ہر عاشق رسول جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, جب وہاں سے جدائی کا وقت آتا ہے وہ تو ایک کیفیت تو طاری ہوتی ہے کہ مر مر کے گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا. تو بڑی مشکلوں سے وہاں پر حاضری نصیب ہوتی ہے. قسمت میں, مقدر میں جب بلاوا لکھا ہو تو حاضری ہوتی ہے, اور پھر جب جدائی ہوتی ہے تو دل تو کھنچتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, رو پڑتا ہے بندہ.
اللہ کرے کہ حقیقی عشق نصیب ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ جو آج ہمیں اس طرح کی جدائی کے لمحات میں کسی کی یہ کیفیت بنتی ہے، رونے کا جو ہے سوز ہے، یہ جدائی کا ایک جدائی والی جو کیفیت ہے نا، یہ درد جو اٹھتا ہے، ایک ہوک اٹھتی ہے، تو یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہی ہے. ان کا عشق ہے، ان کے عشق کی سوغات بحمد اللہ تعالیٰ کئی عاشقوں کو نصیب ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کال لیتے ہیں. میرا نام محمد طلحہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں ویڈیو کلچر کس طرح فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جی عبد الواجد بھائی. جی آپ دیکھیں جی، تعلیمی میدان میں ویڈیوز کا ایک بہت پازیٹیو رول ہے. جی یعنی ایک دور تھا کہ جن یونیورسٹیز میں یا جن تعلیمی اداروں میں جا کر پڑھنے کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے تھے، آج ان پروفیسرز کے لیکچرز، جی ان لوگوں، ان بڑے بڑے اسکالرز کے جو لیکچرز ہیں وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. تو بجائے انٹرٹینمنٹ کی طرف جانے کے، اگر آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کی جو سکلز ہیں ان میں انہینسمنٹ ہوتی ہے. جیسے میں اپنی مثال عرض کروں کہ میں ایک درس نظامی کا ادنا سا طالب علم ہوں، تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو دور طالب علمی میں کلیئر نہیں ہوئیں. تو اب وہ کتابیں دوبارہ اساتذہ سے پڑھنا ممکن نہیں ہے. اب ایک زندگی میں ہم وہ آ گئے ذمہ داریاں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کتاب کو دوبارہ پڑھوں. فار ایگزامپل شرح عقائد نصفیہ ایک بہت عالیشان کتاب ہے اور علم الکلام پر ہے، دین کے، اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں جی ان کو سمجھنے کے لیے. تو اب علماء اہل سنت کے شرح عقائد نصفیہ پہ لیکچرز موجود ہیں. اب میں ان کو سنتا ہوں، جی تو بہت سی چیزیں جو اس وقت سمجھ نہیں آئیں وہ آج سمجھ آ رہی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جو میں مشکل سمجھتا تھا آج بہت آسان ہے. تو اسی طرح سے یعنی آپ جس فیلڈ کے بھی ہیں اس فیلڈ کے حوالے سے آپ اگر لیکچرز کو سننا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہو. کیا بات. اچھا، اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی حسن التنبؤ ایک کتاب ہے، علامہ نجم الدین الغزی نے اس میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ التلمسانی سے پوچھا گیا کہ اس امت نے اتنی کتابیں کیسے لکھ دی ہیں؟ اتنی کتابیں، ایک ایک مصنف کی 70 جلدوں میں کتابیں ہیں اور 200 300 جلدوں میں کتابیں ہیں. اب سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت کی 1000 تقریباً کتابیں ہیں. اس امت نے اتنی کتابیں کیسے لکھ دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ شراب حرام ہونے کی وجہ سے لکھ دی ہیں. امم سابقہ میں شراب حلال تھی تو وہ لوگ شراب پیتے تھے تو اسی کے نشے میں سارا وقت گزر جاتا تھا. اس امت میں شراب حرام ہے تو عقل پہ کسی قسم کا کوئی نشہ طاری نہیں، تو انہوں نے معرفت خداوندی اور عشق رسول کا نشہ اپنی عقل پہ طاری کیا اور کتابوں کو لکھ دیا. تو یہی اگر مثال ہم سوشل میڈیا پہ اور طرح طرح کی ویڈیوز پہ فٹ کریں تو ہمارے سامنے بات آئے گی. دیکھیں، موبائل ذہن کو بیمار کرتا ہے، کتاب ذہن کو مضبوط کرتی ہے، اچھا کرتی ہے، صحت مند کرتی ہے. موبائل میں آپ کوئی ویڈیو بنائیں اور بنا کے ایسے ہی آپ اپلوڈ کر دیں، اس میں تو کوئی نہیں ایسی بات کہ بھائی کیا، جو عقل مند بندہ ہوتا ہے اس کی بات الگ ہے. اگر آپ دیکھیں نا، عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. جی عقل کا لغوی مطلب ہوتا ہے باندھنا. تو عقل جو ہے یہ بری عادات اور غلط فکروں کو باندھتی ہے. جو بندہ، اچھا جیسے عبد الملک بن مروان سے پوچھا گیا کہ آجال علیک الشیب یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ بڑے جلدی بوڑھے ہو گئے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کیف لا یعجل علیہ، کیسے میں بوڑھا نہیں ہوتا جلدی، وَأَنَا آرِدُ عَقْلِي عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ میں لوگوں پہ اپنی عقل کو پیش کرتا ہوں، ہر جمعے میں واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. جس نے بات بیان کرنی ہوتی ہے، جو عقل مند بندہ ہوتا ہے، جس نے کتاب لکھنی ہوتی ہے، اس کا بڑا تجربہ، بڑا سوچ کے وہ لکھتا ہے. ویڈیو والا اسے تو
جو عقل مند نہیں ہے وہ سوچتا ہی نہیں, وہ جو بھی اس نے بولا ہے وہ فوراً اپلوڈ کر دیا. جو سمجھدار بندہ ہے وہ اپلوڈ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس پہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بات فائدہ مند بھی ہے نہیں ہے, سوچا جاتا ہے. تو اس لیے کوئی بندہ اگر والدین کو پتہ چلے نا کہ بھائی یہ سگریٹ نوشی کرتا ہے یا اس کی عادت خراب ہے, والدین بچے کو اس کے قریب نہیں جانے دیتے. لیکن عجیب بات ہے, ہمت ہے, حوصلہ ایسے والدین کا کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں, جو مرضی دیکھیں. تو یہ مثال یوں ہے کہ بچوں کو جنگلی درندوں کے حوالے کر دیا کہ کوئی بھی انہیں کھا جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اپنے بچوں پہ نظر اور توجہ رکھنی چاہیے. اس میں جیسے کہ ابھی یہ تو تعلیمی حوالے سے فوائد کی کچھ بات ہوئی, واجد بھائی نے جیسے کہ ارشاد فرمایا. اچھا, اس میں جب نقصان کے بھی جو ایک پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے کہ چلو میں اپنا فلاں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو اس قسم کی ویڈیوز ہیں, پورے لیکچرز ہیں, ان کی طرف جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو سم ٹائمز سوشل میڈیا کا الگوریدم ایسا ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے ڈائیورٹ کر دیتا ہے. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ نے بس سوائپ کیا, اور اس کے بعد وہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب وہ جو کام کا 25 منٹ کا لیکچر تھا تو وہ 5 منٹ کے بعد وہ 3 گھنٹے پتہ بھی نہیں چلے کہاں گئے. پھر ایک دم توجہ جاتی ہے, یہ کیا, مجھے تو وہ پورا لیکچر کمپلیٹ کرنا تھا, آپ نے اس کو نوٹس بنانے تھے. تو اس میں ایک بہت سارے طریقے ہیں. کچھ طریقے ایسے ہو سکتے ہیں جس سے اپنے آپ کو بون کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہو, بچوں کے لیے طریقہ بتاتے ہیں کہ کچھ ریوارڈز قائم کر دیں ان کے لیے, کچھ گفٹس کر دیں کہ بیٹا اگر آپ نے یہ اپنا کام پورا کر لیا ہے, اس طریقے سے پورا کیا, تو پھر آپ کو یہ ریوارڈز ملیں گے. اب تو ہم بڑے ہو گئے, اب کیا ریوارڈز, تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بون کر دیں کہ میں لیٹ کر جو ہے نا وہ اپنا لیکچر نہیں دیکھوں گا. بیٹھ کر جو سٹنگ جو طریقہ ہوتا ہے اور جو آپ کا لیکچر لینے کا, سننے کا, کلاس لینے کا طریقہ ہوتا ہے, اس طرح پراپر وے میں بیٹھ کر آپ اپنے نوٹس, کاپی, ڈائری وغیرہ وہ لے کر جب آپ اس لیکچر کو دیکھیں گے تو پھر بار بار اس طرف آپ سوائپ کرنے کی طرف اور ادھر ادھر نہیں جائیں گے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ دیکھیں, اب آپ لیکچر دیکھ رہے ہیں نا, عموماً ایک بچہ یا ایک نوجوان ایک کونے میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی دیکھ لوں گا, ابو نہیں ڈانٹیں گے. بڑے بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابھی پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے, ان کی توجہ نہیں جائے گی, ہاں جی میں پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ کہاں کے کہاں گم ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر واقعی پڑھنے کی نیت ہے, ذہن ہے, اور یہ ذہن ہونا بھی چاہیے, تو پھر آپ ان کے سامنے بیٹھیں. اس میں یہ ہوگا کہ پھر جو کوئی بھی تھرڈ چیز کوئی آپ کو اگر گمراہ کرنے کے لیے بھی آئے گی بھی, تو آپ کو فوراً پیچھے بھائی نظر آ جائیں گے, والد نظر آ جائیں گے, آپ اس کے پر لگے رہیں گے, نہیں جی ابا دیکھ رہے ہیں, نہیں جی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں, آپ فوکس رہیں گے. تو اللہ نے چاہا کہ سوشل میڈیا سے نقصانات تو ہیں, فوائد بھی ہیں, تو حقیقی معنی میں جو آپ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ لینے میں کامیاب اس کا ہم فائدہ اٹھائیں. ایک چیز ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے, اسے اللہ کی نعمت بنا لیں. اللہ کی نعمت ہی اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمت ہی ہے یہ کہ ہم دین کا پیغام عام کر سکتے ہیں. اس کے فوائد حاصل کر لینا, ہم نقصانات کی طرف کیوں جا رہے ہیں, اسے فائدے اٹھانے والے بن جائیں. کال لیتے ہیں. میرا ثاقب شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ویڈیو کلچر کو کس طرح مثبت انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے, جواب ارشاد فرما دیں. آپ اچھا کانٹینٹ, اسلامی کانٹینٹ وائرل کریں. انشاءاللہ اسلامی معاشرے میں اسی چیز کی ضرورت بھی ہے, اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. ہو اسلامی کانٹینٹ. اچھا, اس اسلامی کانٹینٹ کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت ہیں ان سے, یا اچھے جو دیندار افراد ہیں ان سے مل کر ایک مرتبہ اپنا کانٹینٹ لازمی دکھا دیں. اگر بچ سکتے ہیں پہلے تو بچ جائیں. اگر آپ کر ہی رہے ہیں تو پھر آپ اسلامی کانٹینٹ, اچھا کانٹینٹ, ایسی بات کریں کہ جس سے لوگوں کو دینی دنیاوی فائدہ ہو. سب سے آسان یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان کو فالو کریں, صرف ایک شیئر کریں تو آپ کا حصہ بھی اندر شامل ہو جائے. کیا بات, زبردست. جی کال. میرا سوال یہ ہے کہ ویڈیو کلچر نے مذہبی اور اخلاقی اقدار پر کیا اثرات ڈالے ہیں؟ جی قربان بھائی. بالکل, مذہبی اور اخلاقی اقدار پہ جہاں تک ہمارے سوشل میڈیا کا ویڈیو کلچر کا تعلق ہے تو اس کے نگیٹو جو امپیکٹس ہیں وہ زیادہ آئے ہیں. پازیٹیو امپیکٹس آنے چاہیے تھے لیکن نگیٹو امپیکٹس زیادہ آئے ہیں, کیونکہ وہی جو بات ہے کہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ تفریح کی طرف اور ان چیزوں کی طرف کہ جس سے بس وہ شور و غل اور مشغلہ وہ ہو رہا ہو, ذرا ہنسی مذاق سا کچھ ہو رہا ہو, چاہے اس میں سچ جھوٹ ہو نہ ہو, اور ایسی چیزوں کے اندر جیسے کہ واجد بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ بے حیائی کا جو عنصر ہوتا ہے وہ زیادہ عام ہوتا ہے, جھوٹ کا عنصر, مذاق کا, ان چیزوں کا.
تو اس سے مذہبی طور پر اور اخلاقی طور پر جو ہمارا پستی کی طرف ہمارا معاشرہ پستی کی طرف گیا ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہے. یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے اس خلا کو پر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ جو سوشل میڈیا جو کہ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ آپ اپنی بات یا اپنی صلاحیت یا اپنا تخلیقی کام کم وقت میں زیادہ لوگوں تک پہنچا دیتے، اس سے بہت سارا بینیفٹس دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل کر لیتے، تو وہ نہیں ہو سکا بلکہ غلط راہ کی طرف چلے گئے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 8 میں سے 1 بچہ، پوری دنیا میں رپورٹ کے مطابق 8 میں سے 1 بچہ ایسا ہے کہ جو غلط ویڈیو، جو غیر اخلاقی ویڈیو ہے اس تک اس کی غیر ارادی طور پر رسائی ہو رہی ہے. یعنی یوں دیکھیں کہ ہم جیسے بچے کو ایک موبائل یوں دے دیتے کہ چلو کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کارٹونز دیکھ رہا ہے، کوئی ہیلتھ کی اپنی صحت کے حوالے سے کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے. لیکن یقین کریں میرے پیرنٹس، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ دیکھ رہا ہے، وہ شخص صحت کے بارے میں بتاتے ہوئے نہ جانے ایسے کیا جملے ارادی طور پر یا کیا کس طرح اللہ بہتر جانے، لیکن وہ کچھ جملے 3-4 منٹ کے اس میں دے دیتا ہے جس سے اس کا ذہن مذہبی طور پر پورا جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اس کے اسلامی عقائد کے حوالے سے پورا ذہن زندگی بھر کے لیے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اس کی 3-4 منٹ کی بات تو چلی گئی، لیکن اب آپ کے سالوں کی جو محنت تھی وہ چند لمحوں کے اندر ضائع ہو جاتی ہے. اگرچہ بظاہر ایک چیز بہت اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، وہ فوکس رکھیں کہ آیا یہ اپنی اچھی بات بتاتے ہوئے کوئی ایسی بات تو نہیں ڈال رہا کہ جس سے جو ہے نا اس کے اخلاقیات خراب ہو جائیں، اس کے دین مذہب کے حوالے سے نقصان ہو جائے. تو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اخلاقی طور پر ہمارے جو بڑے بھی ہوتے ہیں نا، چاہے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں، کوئی بھی ہیں، دین ہم نے دینداروں سے ہی سیکھنا ہے، علماء اہل سنت سے ہی آ کر ہم نے دین سیکھنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ ہم حقیقی جو دین اسلام کا چہرہ ہے وہ ہم تک پہنچے گا، ہمیں ملے گا. نیا فلیور کے چکر میں معاذ اللہ پھر عقائد باطلہ اگر آ جاتے ہیں تو اس کا نقصان اللہ کی پناہ. بسا اوقات ایمانیات کے مسئلے بن جاتے ہیں، بعض اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، معاذ اللہ انبیاء کے بارے میں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء. نہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دینداروں سے، اور حقیقی جو دیندار ہیں ہم نے ان سے ہی دین سیکھنا ہے. کال لیتے ہیں. قاسم قریشی بات کر رہا ہوں کراچی سے. عادل بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کافی عرصے بعد کھلے آنکھ میں تشریف لائے، کہاں مصروفیت چل رہی تھی حضور والا، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا، اور ہمیں اپنی پیارے سے انداز میں یہ والی نعت شریف سنا دیجیے گا. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو حاضری ہوگی انشاءاللہ، اور کچھ بس مصروفیات تھیں. انشاءاللہ جب بلاوا ہوگا ضرور آئیں گے انشاءاللہ، اور کلام بھی انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو وہ بھی پیش کر دیں گے. چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے. آئیے 1500واں سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں آج ہم سنیں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 862 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ میں، جس میں 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین بچپن، با حیا جوانی، آپ کی ہجرت، غزوات، معجزات اور بہت کچھ ہے. اس کے صفحہ نمبر 325 پر ایک عظیم معجزہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا. اللہ اکبر. چنانچہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوا، تو اب یہ بتاؤ کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں صرف 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو جو کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کہ تم اسے جلدی سے پیس لو، آٹا گوندو.
پھر میں اپنے گھر کا ہی ایک پلا ہوا بکری کا بچہ اس کو میں ذبح کرتا ہوں، اس کی بوٹیاں بنائیں اور اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی جلدی گوشت تیار کرو۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر میں لے کر آتا ہوں۔ چلتے وقت زوجہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے جا رہے ہیں، تو زوجہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ چند اصحاب کو بلا لیجیے گا، اتنا ہی کھانا موجود ہے۔ حضرت سیدنا جابر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر کہتے ہیں کہ خندق پر آ کر آہستگی کے ساتھ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ 1 سا آٹے کی روٹیاں ہیں اور 1 بکری کا بچہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں اور آپ چند اصحاب کو بھی اپنے ساتھ لے کر تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، جو اللہ پاک کی عطا سے اختیارات رکھتے ہیں، کئی معجزات کے مالک ہیں، اللہ نے کئی معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں مت پکوانا۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی بھی اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے اتاری نہ جائے، یعنی یہ یہیں سے پھر صرف کرنا ہے۔ جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت سیدنا جابر کی اہلیہ نے ہانڈی سے گوشت نکالنا شروع کیا، یہاں تک کہ 1000 صحابہ کرام نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، یعنی سیر ہو کے کھانا کھا لیا۔ آٹا جیسا تھا، جیسا گندا ہوا تھا، وہیں کا وہیں موجود ہے، اور ہنڈیا بھی بدستور جوش مار رہی ہے، اتنی ہی ہنڈیا بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کسی نے کیا خوب پیارے انداز میں کی کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حاجت روا مشکل کشا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک سے جو آٹے میں ڈالا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی میں ڈالا، اس کی برکات کیسی نصیب ہوئی کہ وہ آٹا جو صرف چند آدمیوں کے لیے بامشکل کفایت کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں شفقت فرمانا تھا کہ 1000 افراد نے وہ کھانا کھا لیا۔ اللہ اکبر، ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ تو معجزہ ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے یہ سنا، اس کے علاوہ کئی ایک معجزات اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ، خوشیاں مناتے ہیں وہی، دھومیں مچاتے ہیں وہی، خوشیاں مناتے ہیں وہی، دھومیں مچاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا
کی آمد مرحب، مولا کی آمد مرحب، داتا کی آمد مرحبا، نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو پڑھاؤ پڑھاؤ، نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ، ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا، آقا کا میلاد آیا، احمد رضا نے سکھایا سکھایا، آقا کا میلاد آیا، سرکار کی آمد مرحب، آقا کی آمد مرحب، مولا کی آمد مرحب، داتا کی آمد مرحب، حضور کی آمد مرحب، پر نور کی آمد مرحب، نبی کی آمد مرحب، امی کی آمد مرحب، اول کی آمد مرحب، آخر کی آمد مرحب، ظاہر کی آمد مرحب، باطن کی آمد مرحب، آقا کا میلاد آیا، آقا کا میلاد آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ دھوم دھام سے منانا ہے۔ اس کی تیاریاں ابھی سے کر لیجئے۔ بہت سے عاشقان رسول بحمد اللہ تعالی تیار ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابھی تک جن کی تیاریاں نہیں ہیں، اچھی اچھی نیتیں کریں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنی گفتار کو سنوارنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں پیارے آقا کی پیاری سنت داڑھی شریف کی نیت کیجئے، امام شریف کا تاج سجائیے، سنت کا لباس سجائیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، ذکر و درود میں وقت گزاریے، درود پاک پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، علم دین حاصل کیجئے، قرآن کی تعلیم حاصل کیجئے، نیکی کی دعوت کو عام کیجئے، قافلوں کے مسافر بنیے۔ سبحان اللہ، اجتماع دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں جائیے، مدنی مذاکرے کے پابند بن جائیے، نیک اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیے۔ یوں اپنی زندگی میں ایک مثبت چینج لے کر آئیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ویڈیو کلچر کس حد تک ہماری زبان، لہجے اور انداز گفتگو کو بدل رہا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی نقیب بھائی۔ کافی حد تک اس پہ گفتگو ہو چکی ہے ہماری۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھنا چاہیے، کیا سن رہے ہیں، کیا سننا چاہیے، شریعت کی لگام ان سب چیزوں پہ ہوگی تو ہم ایک اچھے با اخلاق با کردار انسان بن کے رہ سکتے ہیں۔ کیا بات۔ ویڈیو کلچر کی وجہ سے ایک تو یہ تھوڑا ہوا ہے کہ ایک اسلامی کلچر ہے اور پھر ایک یورپ کا، ویسٹ کا کلچر ہے نا، تو ویڈیو کلچر کی وجہ سے وہاں کا جو کلچر ہے وہ زیادہ آیا ہے، ہم اپنے اسلامی کلچر کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کفار کا کلچر، جی، غیر مسلموں کا جو کلچر ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روسٹنگ کی ویڈیو نہیں دیکھنی چاہیے، اس میں غیبت، چغلی، گالی گلوچ، نوجوانوں کو بظاہر وہ روسٹنگ کی ویڈیوز بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن یہ آخرت کو خراب کرنے والی ہیں، اور اس سے آپ کی زبان، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا سوچنے کا انداز سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ عبد الواجد بھائی ویسے بھی دیکھیں کہ بندہ کسی کو سنتا ہے نا، جی، جیسے سنتا ہے لامحالہ طور پر اس کا لہجہ خود بخود جذب کر لیتا بندہ، وہی لہجہ اپنانا شروع کر دے گا۔ اب چند دن کسی کو سنے اس کے بعد آپ اس کی بولی بولنا شروع کر دیں گے خود بخود۔ آپ کو مطلب بناوٹ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کا لہجہ خود بخود تبدیل ہو چکا ہوگا، چونکہ آپ نے اتنا سن لیا ہے کہ دماغ نے اس کو راسخ کر دیا، آپ کے رگو پے میں آپ کا راسخ ہو چکا ہے اس کا لب و لہجہ۔ پھر اگر وہ غلط کنٹینٹ، غیبتیں جو آپ کی آخرت کو برباد کرنے والی، جیسے ابھی مبلغین ارشاد بھی فرما رہے ہیں، تو یہ ہمارے لب و لہجے میں پھر آئیں گی، وہی انداز پھر ہماری زندگی میں آئے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا انداز جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، نقصان ہو، ایسے اعمال سے ہمیں بچنا ہے۔ کال دیجیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، ویڈیو کلچر کس طرح معاشرتی تعلقات اور گھریلو زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی عبد الواجد بھائی۔
جی حضور، ویڈیو کلچر کے جہاں بہت سے دیگر نقصانات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ غلط کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں جی تو اس میں سب سے پہلی تو تباہی یہ ہوتی ہے کہ کل کو اگر آپ کی بچیاں، آپ کی بہنیں اس کانٹینٹ کو دیکھتی ہیں تو اگر آپ کے اندر شرم و حیا ہے تو پھر آپ وہ برداشت نہیں کر پاتے. اللہ. تو یقیناً اس سے پورے معاشرے میں تو تباہی آتی ہے، لیکن بندے کے اپنے گھر میں بھی یہ تباہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. ویڈیو کلچر کی جیسے گھر کی اور معاشرے کی بات ہے، اسپیشلی گھر کی. اب جو بس جن کا یہ کام ہے بس کسی طریقے سے میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے، آپ کتنے سبسکرائبر ہو گئے، آپ کتنے فالوورز ہو گئے، کتنے لائک شیئر، ان سے گھر والے واقعی بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کی اپنی جو اپنے تعلیمی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، وہ تو ڈسٹرب ہوتی ہے. گھر والوں کے گھر کے ساتھ جو کہ دیکھیں ہم انسان ہیں اور ہم اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، ہمارا پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہمارا پورا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے، اور یہ جو لائن ہے نا، یہ اس کی پھر انتہا نہیں ہے. اتنے اور اتنے ابھی یہاں تک وہ پھر انتہا نہیں ہوتی. اس میں ایسے جاتے ہیں، پیسے کا بھی ضیاع اور بہت سارے معاملات. تو پھر گھر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ بھائی اپنا کچھ گھر کو بھی دیکھ لیجئے، گھر کے بھی کچھ کام کاج ہیں، کوئی رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ان پہ بھی فوکس کریں. تو جو بھی ہو، جیسے کہ ہماری بات ہو رہی ہے، بیلنس وہ ضروری ہے. بیلنس ہے تو پھر نہ سوسائٹی کا ایشو ہوگا، نہ پرسنل لائف میں پرابلم ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر بیلنس نہیں ہے اور اس میں بالکل انتہا میں جا رہے ہیں تو پھر اس سے پرابلمز بہت ساری کریٹ ہو سکتی ہیں. فرمایا آپ نے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، کلاس روم پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیرہ. تشریف رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ خوبصورت سیگمنٹ کلاس روم میں، جہاں کتاب کے ساتھ ساتھ کردار کے بھی سبق دیے جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مناقب اہل بیت اطہار. تو سب سے پہلے ہم اس کے معنی اور مفہوم کی طرف بڑھیں گے کہ مناقب کا کیا معنی ہے اور اہل بیت کا کیا معنی ہے. مناقب جو ہے یہ منقبت کی جمع ہے، اور منقبت کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، کسی کی خوبیاں بیان کرنا. اور اصطلاح میں نیک شخصیات کی جو ہم تعریف کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی جو ہم تعریف بیان کرتے ہیں تو ان کو ہم مناقب کہتے ہیں، اور جس کی واحد بنتی ہے منقبت. اب بڑھتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں. اہل بیت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے گھر والے. اہل بیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ گھر والے. اور اصطلاح میں یا اسلام میں جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گھرانہ مراد ہوتا ہے. اب بڑھتے ہیں اس پاکیزہ گھرانے کے اندر جو شامل شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن کی تعداد ہے 11، یہ امہات المؤمنین بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں ان کی تعداد 3 ہے، اور وہ ہیں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. یہ 3 شہزادے ہیں. پھر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد 4 ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا. پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شخصیات کو خصوصیت کے ساتھ اہل بیت فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. ان چاروں شخصیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اپنی چادر میں لیا، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی
کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور یوں دعا کی کہ اے اللہ ان سے ہر ناپاکی کو دور کر کے ان کو خوب ستھرا فرما دے۔ تو یہ شخصیات بھی اہل بیت اطہار میں شامل، بلکہ اس کی خصوصی شخصیات ہیں۔ ہماری تیسری ہیڈنگ ہے کہ ان اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے؟ ان سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی، وہیں اہل بیت اطہار سے جڑے رہنے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہوا، اور وہ ہے مناقب اہل بیت اطہار۔ اور ہم نے سنا کہ اہل بیت اطہار کا معنی کیا ہے، اس میں شامل شخصیات کون سی ہیں، اور ان سے محبت کیوں ضروری ہے۔ تو آج کا جو مختصر سبق آپ نے سنا ہے، اس کے متعلق میں نے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں اور آپ نے اس کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی بیٹا۔ ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعداد 11 ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور آپ کی شہزادیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی آپ بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھیں، اور یہ اہل بیت اطہار کا بھی حصہ ہیں۔ تشریف رکھیں۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ کلاس روم یہاں مکمل ہوا، اور ہم بڑھتے ہیں اسٹوڈیو کی جانب اس شعر کے ساتھ کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی قدر و منزلت اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بڑا پیارا یہ سیگمنٹ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہوتا ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لازمی بٹھایا کریں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پاس نعت کی کچھ فرمائشیں ہیں، فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ تو نعت خواں اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ جی سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ عادل بھائی کو ایک ٹاسک دیتے ہیں۔ عادل بھائی جتنی فرمائشیں آئیں گی آپ نے 1 منٹ میں پوری کرنی ہے۔ 1 منٹ ٹھیک ہے، ساری نہیں، ایک فرمائش 1 منٹ میں۔ ٹھیک ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جی کال لیتے ہیں۔ عادل بھائی سے میرے کلام کی فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ جی جی۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ،
چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا ٹاسک پورا نہیں ہوا. اچھا پھر ٹاسک دیتے ہیں آپ کو. جی کال دیجئے. فرمائش یہ ہے کہ زہ مقدر حضور آئے. جی زہ مقدر. زہ مقدر حضور حق سے سلام پیام جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جزاک اللہ جی عادل بھائی، بہت شکریہ. اچھا جی ایک کلام کی فرمائش آئی ہے. فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے جی. محمد عبد الرحمن اتاری ہیں. 12ویں شریف کے حوالے سے کلام الحمدللہ سنا دیا گیا آپ کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہم دیکھتے ہیں جی ٹاپک بہت اچھے ہوتے ہیں. لائف چینج ایسے ٹاپک ہیں ماشاءاللہ جی. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا. علی شہزاد اتاری ہیں فرید نگر سے چیچا وطنی سے. بہت شکریہ جی آپ کا میسیج کرنے کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں اور مدینے کی یاد میں کوئی بھی کلام سنا دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دنیا آخرت کے ہر امتحان میں اللہ پاک کامیاب فرمائے. اچھا جی ظہیر احمد سیالوی صاحب ہیں جی حجرہ شاہ مقیم سے. سلمان بھائی ہوتے تو ہمیں بتاتے کہ یہ کہاں پر پایا جاتا ہے. ضلع اکاڑا میں ہے. اچھا جی اور میں اکاڑے کا ہوں تو ہمارے قریب کا قصبہ ہے. اچھا جی کیا بات ہے جی. کلام اعلیٰ حضرت کی فرمائش سے جی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اچھا جی ثاقب بھائی ٹھیک ہو گیا جی. پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے جی. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا. اچھا والد محترم کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. اللہ آپ اپنی رحمت سے جن دعاؤں کا آپ نے کہا ہے اپنی رحمت سے اللہ پاک قبول فرمائے.
چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہیں ہمارے ساتھ، آئیے آپ کے کمنٹس بھی کچھ لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ فیس بک کے ناظرین کنٹینیو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ سلامتی عطا فرمائے. جی کون کون ہے آج ہمارے ساتھ؟ طارق محمود بھائی ہیں جی، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی، بہت شکریہ طارق بھائی آپ کا. ظفر مغل بھائی ہیں، یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، بہت شکریہ. السلام بھی کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. محمد نعمان بھائی، بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی سمیر خان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال ہے کہ کیا ہم ویڈیو چلیں جی ویڈیو کلچر کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں جی، اس کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ اس طرح کا ان کا جی تقریباً ہماری اس پر بحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے. اس کے علاوہ چند اسلامی بھائیوں نے نعت کا بھی کہا ہے. جیلان رضا صاحب ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں اشفاق بھائی کو کب بلا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ جب اشفاق بھائی ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ ضرور اشفاق بھائی بھی ہمارے پروگرام میں ہوں گے. چونکہ آپ کو معلوم ہے اشفاق بھائی رات کو پروگرام ان دنوں کر ہی رہے ہیں. جیسے ہی ان کا ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلدی وہ ہمارے پروگرام میں بھی آ جائیں گے. بہت سے عاشقان رسول نے دعاؤں کے بھی میسیجز کیے ہوئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کے لیے عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، عافیت سب کا اللہ پاک مقدر فرمائے. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو ہمارا سارا سلسلہ ہے، آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اس میں ایک چیز کو ہم جو شرم و حیا پر ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے، میں چاہوں گا اس کو مزید تھوڑا سا مزید واضح کر کے بیان کریں تاکہ شرم و حیا کا عنصر جو ہمارے اندر پیدا ہو. بہت سی برائیوں سے انشاءاللہ یہی عنصر ہمیں بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. جی بالکل شاہ صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ حیا جو ہے ہمیں بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. جی تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب کسی کے اندر حیا ہی نہ رہے پھر وہ جو چاہے کرے. تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ حیا ہی ایک آدمی کو بری چیزوں سے بچاتی ہے. اچھا اب حیا سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا ہے کہ ہمیں وہ کسی ایسی جگہ پہ نہ دیکھے کہ جہاں اس نے ہمیں جانے سے منع کیا ہے. تو آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہو تو وہ یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جس کا یہ تصور بن جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف آتا ہے اور وہ کسی بھی برے کام میں نہیں پڑتا. اسی طرح اللہ کے رسول سے بھی حیا، کہ اللہ کے رسول بھی اپنی اپنے امتیوں کے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں. جی تو کیا کوئی مسلمان اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ کوئی برا کام کر رہا ہو اور اللہ کے رسول جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوں؟ اسی طرح سے اپنے ماحول سے حیا، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی سے یہ والا جو کنسیپٹ ہے یہ بہت برے طریقے سے چینج ہو رہا ہے. اب لوگ جو ہے نہ صرف لوگوں کے درمیان بعض اوقات کچھ برے کام کرتے ہیں بلکہ ان کو اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں. تو جس پر آج ہماری گفتگو بھی ہوئی، تو عموماً جو لوگ بری ویڈیوز بنا کر ان کو اپلوڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس سے وہ محروم ہوتے ہیں وہ ایمان کا وہ بنیادی وصف ہے جس کو حیا کہا جاتا ہے. تو حیا جو ہے وہ آدمی کو اس طرح کے کاموں سے بھی بچاتا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو شرم و حیا کے حوالے سے ٹرین کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ کو آج کل کچھ شرم اور حیا کے حوالے سے چیزوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہوگی، لیکن شرم و حیا کا جو اصل کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے. والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور اسی طرح سے جیسے ہم ایک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، علماء کرام اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن بالخصوص نوجوان نسل کو بٹھا کر شرم و حیا کے کنسیپٹ پر گفتگو کرنی چاہیے. کیا بات ہے، بہت زبردست. اچھا قربان بھائی کی طرف آؤں گا. قربان بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو ویڈیوز بار بار دیکھنا بہت بات ہو چکی ہے بحمدللہ تعالیٰ کہ وقت برباد ہو رہا ہے، یہ عادت ختم کیسے ہو؟ موبائل ہاتھ میں آیا نا اور کچھ بھی بس وہ ویڈیو دیکھتے رہنا ہے.
عادت سے اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ ثاقب بھائی ایک لفظ ہے با مقصد. با مقصد، ٹھیک ہو گیا. بس جو بھی آپ ویڈیو موبائل بلکہ اٹھائیں بھی نا تو سوچ لیں کہ یہ با مقصد میرا کام ہے یا بے مقصد. مطلب بلا وجہ میں اٹھا رہا ہوں ایویں بس کیا کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، دیکھتے لوں کوئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن، کوئی پوسٹ کا. تو اگر یہ کوئی با مقصد ہے آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہے جس کا ہم نے بات کی کہ دینی یا دنیاوی یہ فائدہ ہے، تو پھر آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے آپ کو دینی طور پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اخروی طور پہ اور دنیاوی طور پہ. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آئے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے غور کر لیں کہ یہ بے مقصد ہے، اگر تو وہ بے مقصد ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ انسان کی پرسنل لائف کو بھی، انسان کی دنیاوی لائف کو بھی، معاشرتی لائف کو بھی اور اخروی جو زندگی ہے اس کو بھی تباہ کر دیتی ہے. تو با مقصد یہ جو لفظ ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اللہ نے چاہا یہ جو اتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس سے محفوظ ہو جائیں. سیدی امیر اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ آپ کی زندگی کا نچوڑ اور بہت ہی فائدہ مند، شاید ہماری پوری اس گفتگو کا نچوڑ ہو جائے کہ کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کام. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا، اس سے بچنے کا ایک انداز یہ بھی اپنا لیں، اسے آف کر کے اپنے سے دور کر لیں، آپ بچ جائیں گے. آف کریں، مشکل کام ہے، بولا ہی مکا دیا آپ نے. ہے تو مشکل ہے. اگر عادت بنانی ہے ٹائم طے کر لیں، ٹائم طے کریں کہ کب اس کو اٹھائیں گے، آپ کب اس کو یوز کریں گے. آپ دیگر اپنی جو مصروفیات ہے پورے دن کی جو آپ نے شیڈول بنایا ہوا ہے اس میں ایک حصہ اگر آپ رکھتے ہیں، کچھ ٹائم رکھتے ہیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں موبائل یوز کروں گا. اچھا، بعض اوقات ہمیں نارملی جو اسٹوڈنٹس لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو اتنی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ہاں، آپ ہیں ہی گھر کے سربراہ ہیں، آپ کو گاہے بگاہے یا آپ کا کام ہی ایسا آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. جہاں تک بچنے کی بات ہے کوشش کی جا سکتی ہے، بچ سکتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس انداز کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کافی فائدہ مند ثابت ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عادل بھائی سے جو کلام کی فرمائشیں آئی ہیں ایک فرمائش لیں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام کے ساتھ پروگرام کو اینڈ کریں گے. جی. نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رغبت کا قلب دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. ہاں
چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ صلاۃ والسلام۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،